نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ خلافت کا نگی پہلا وہ کلمے کا امی پہلا، خلافت کا نگی پہلا وہ کلمے کا امی پہلا، نبی کا ہم نشیں پہلا دکھاؤ ایسا کہیں پہلا، نبی نے جب بھی بلوایا وہ دوڑتا ہوا آیا، ہمیشہ پہل کی اس نے وہ ایسے تو نہیں پہلا۔ قابل عزت تعظیم و تکریم حضرات علماء اکرام، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے، جرت مند، غیرت مند، با وفا، با حیا، نڈر، بے باک، بے خوف، مجاہد، مواحد، ختم نبوت کے پروانوں، اصحاب و اہل بیت رسول کے دیوانوں، آج کی اس بابرکت، بارونق، روح پرور روحانی محفل میں جو موضوع سخن لے کر میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے اولیت صدیق اکبر۔ سامعین محترم، خالق کائنات نے اس کائنات کے اندر کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا۔ ان تمام مخلوقات میں سے میرے رب نے حضرت انسان کو چنا، حضرت انسان کو چن کر اشرف المخلوقات کا تاج انسان کے سر پہ سجایا۔ اسی طرح پھر میرے رب نے انسانوں میں سے کچھ طبقوں کو چنا، سب سے اعلیٰ، افضل، برتر اور بالا طبقہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ہے، اس طبقے کی پہلی کڑی جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اس سلسلے کا آغاز حضرت آدم سے ہوتا ہے، اس سلسلے کا اختتام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتا ہے۔ دوسرا طبقہ جس کو میرے رب نے انسانیت میں سب سے اعلیٰ، افضل، برتر اور بالا مقام عطا کیا وہ جناب حضرات صحابہ اکرام کا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں تمام صحابہ میں جس صحابی کو اللہ نے فضیلت، بزرگی عطا کی ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جناب محترم، اللہ رب العزت نے حضور کے ذریعے، حضور کے صدقے امت میں جتنی بھی عظمتیں بانٹی ان میں پہلا حصہ صدیق اکبر کا ہے، باقی امت بعد میں ہے۔ ہاں جناب، اللہ کی طرف سے جو کچھ ملا وہ دیکھو، اگر کروڑوں کو مل سکتا ہے تو صدیق کو دے دو، باقیوں کو شامل کر دو، اگر لاکھوں کو مل سکتا ہے تو شامل کر دو، لیکن صدیق کا نمبر پہلے ہے۔ اگر کروڑوں شامل ہو سکتے ہیں کر دو، لاکھوں شامل ہو سکتے ہیں کر دو، ہزاروں شامل ہو سکتے ہیں کر دو، سینکڑوں شامل ہو سکتے ہیں کر دو، 20 شامل ہو سکتے ہیں کر دو، 10 شامل ہو سکتے ہیں کر دو، چند افراد شامل ہو سکتے ہیں کر دو، لیکن اگر سیٹ ہی ایک ہو تو بلا مقابلہ صدیق اکبر ہیں۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے حضور کے صدقے ہمیں کلمہ نصیب کیا، ایمان نصیب کیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ فیض تقسیم ہو رہا ہے، لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، امت بڑھ رہی ہے، حضور علیہ السلام پر ایمان لا رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر ہیں، باقی امت بعد میں ہے۔ اسی طرح اللہ نے حضور کے صدقے فیض تقسیم کیا صحابیت کا۔ صحابہ اکرام میں سب سے پہلے نمبر پر صدیق اکبر ہے، باقی صحابہ اکرام بعد میں ہیں۔ اسی طرح حضرات صحابہ میں پھر فیض تقسیم ہوا، 10,000 فاتحین مکہ کی سیٹیں آئی، سیٹیں ہیں 10,000، پہلی کرسی صدیق اکبر کو دے دی گئی، 9,999 شامل کر دیے گئے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے صحابہ میں مزید فضیلتیں بانٹی، عظمتیں بانٹی، تو 10,000 میں سے سلیکشن ہوئی، انتخاب ہوا حضرات صحابہ اکرام کا، تو سیٹیں آئی 1,400۔ یہ ہیں بیت رضوان والے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ ان 1,400 صحابہ میں
پہلی کرسی صدیق اکبر کی ہے، 1399 شامل کر دیے گئے۔ اسی طرح پھر مزید انتخاب ہوا، ان 1400 میں سے میرے رب نے حضرات صحابہ کا انتخاب کیا تو کرسی سیٹیں آئی 313، یہ ہیں اصحاب بدر۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو پہلی کرسی صدیق اکبر کی ہے، 312 شامل کر دیے گئے۔ اسی طرح پھر ان میں سے انتخاب ہوا تو سیٹیں آئی 40، وہ 40 صحابہ اکرام جنہوں نے اس دور میں کلمہ پڑھا جب اعلانیہ تبلیغ کا حکم نہیں ہوا تھا، دار ارقم میں جا کر رسول اللہ کے دست اقدس پر اسلام لانے والے 40 صحابہ، ان میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، 40ویں نمبر پر فاروق اعظم ہے۔ ان 40 میں سے پہلی سیٹ صدیق اکبر کی ہے، باقی 39 شامل کر دیے گئے۔ پھر ان میں سے انتخاب ہوا 10 عشرہ مبشرہ کا، ان 10 میں سے پہلی کرسی صدیق اکبر کی ہے، 9 اور شامل کر دیے گئے۔ پھر انتخاب ہوا 4 صحابہ اکرام کا، یہ ہے خلافت راشدہ، خلفائے راشدین۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ یہ ہے خلافت راشدہ۔ ان خلافت راشدہ کی ان 4 کرسیوں میں پہلی کرسی صدیق اکبر کی ہے، 3 اور شامل کر دیے گئے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے وزارت مصطفیٰ کی 2 سیٹیں اتاری، وزارت مصطفیٰ کی 2 سیٹیں زمین پر، 2 آسمان پر۔ ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض فاما وزیرای من اہل السماء فجبریل ومیکائیل واما وزیرای من اہل الارض فابو بکر وعمر۔ تو وزارت مصطفیٰ کی 2 سیٹیں زمین پہ آئی، پہلی سیٹ صدیق اکبر کی، دوسری فاروق اعظم کو دے دی گئی۔ اسی طرح رفاقت مصطفیٰ کی روضہ اقدس میں 2 سیٹیں آئی زمین پر، تو پہلی سیٹ صدیق اکبر کی، دوسری فاروق اعظم کو دے دی گئی۔ لیکن اگر سیٹ ہی ایک ہو تو پھر بلا مقابلہ صدیق اکبر ہیں۔ ہاں جناب، صف میں کئی آ سکتے ہیں، وہاں سینکڑوں بھی، ہزاروں بھی ٹھیک، لیکن امامت کے مسلح پر صرف ایک آ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ما ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو اجازت نہیں کہ وہ مسلح پہ آئے۔ سامعین محترم، حضرات صحابہ اکرام میں پھر جب رفاقت کی سیٹ آئی، رفاقت مصطفیٰ کی ہجرت کی رات رفاقت کی سیٹ آئی، تو پھر جب اب یہ کون آئے، سیٹ ایک ہے، تو پھر بلا مقابلہ صدیق اکبر ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر تان و تشنیع بھی کی جاتی ہے۔ آج تک ایک اعتراض صدیق اکبر پہ کیا گیا، جناب صدیق اکبر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے، لیکن تدفین پیغمبر سے پہلے اپنی خلافت کی بیعت کیوں لی؟ میں آج اس اشکال کو حل کرنا چاہتا ہوں جو اعتراض صدیق اکبر پہ ہے۔ میں آج اپنے استاد محترم متکلم اسلام کی طرز پر سوال چھوڑ کر اس ڈائس کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تم نے اعتراض یہ کیا کہ صدیق اکبر نے تدفین مصطفیٰ سے پہلے اپنی خلافت کی بیعت کیوں لی؟ میرا سوال یہ ہے، حضرت حسن ابن علی نے اپنے والد سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد ان کی تدفین سے پہلے اپنی خلافت پہ بیعت کیوں لی؟ جو سوال وہاں اٹھتا ہے وہی سوال حسن ابن علی پہ ہے، جو جواب وہاں دیا جائے گا وہی سوال جواب یہاں بھی آئے گا۔ تو پھر میں شاعر کی زبان میں کیوں نہ کہوں، وہ سیاہی جو میرے نامۂ اعمال میں تھی تیری زلف میں آئی تو حسن کہلائی، وما علینا الا البلاغ المبین۔